نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مؤمنا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم والصلاة والسلام دائما أبدا عليك يا نبي الله یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجز خطا کار گناہگار نکمے ناکارہ روسیہ بندوں کو اپنے محبوب علیوں کی سجائی ہوئی اس محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ہم اس کا شکر حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے عزیز، یہ دنیا سرائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کیا یہ اچھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار دی، اپنے رب کو راضی کر لیا، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو اوج ثریا سے بلند فرما دیا۔ الحمدللہ اور شکرللہ اللہ تعالیٰ کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ کیا، وہی پاک نسبت عطا فرمائی۔ ہم اس کا شکر حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے عزیز، آج 17 تاریخ ہے، 17 تاریخ ہے، تاریخ محبوبین ہے۔ تاریخ محبوبین کہلاتی ہے اس لیے کہ 17 ربیع ثانی کو ہوئی ہمارے سردار الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الہیکل نورانی عاشق حنانی معشوق المنانی غوث الصمدانی حضرت جناب غوث الاعظم میرا محی الدین السید شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ نبر اللہ مرقدہ کا وصال ہوا، اور آج ہی کے دن حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ اس لیے آج کی جو تاریخ ہے بڑی خاص تاریخ ہے اور اسے تاریخ محبوبین کا خطاب عطا ہوا۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے اور جن کے ناموں کے ساتھ محبوبیت کا شرف جن کو حاصل ہوا یا محبوبیت کا لقب جن کو عطا ہوا، ان کی تاریخ وصال 17 ہی ہے۔ 17 تاریخ بھی عجیب تاریخ ہے، اس میں بڑے عجیب راز پوشیدہ ہوں گے جو ہماری نظروں سے پنہاں ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں لوگ اس کو تلاش ضرور کریں گے۔ 17 تاریخ کو ہی حضرت محبوب سبحانی ان کا وصال ہوا، 17 تاریخ کو ہی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش کا وصال ہوا، 17 شوال کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش کے محبوب مرید حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا وصال ہوا۔ 17 تاریخ کو 17 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور پھر اسی 17 تاریخ کو 17 ذیقعدہ کو محبوب العارفین جو دو عارفین کے محبوب ان کا وصال ہوا۔ ہمارے پیر مرجع سید مجدی آقا مولائی حضرت قبلہ قاری ممتاز قلندر رحمۃ اللہ کا وصال بھی 17 تاریخ کو ہوا۔ تو 17 تاریخ میں کیا راز پوشیدہ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ محبوبین کی تاریخ ہے، محبوبوں کی تاریخ ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں یہ ان کی تاریخ ہے، اللہ جن کو چاہتا ہے یہ تاریخ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ شکرللہ حضور غوث پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان جیسا کوئی غوث دنیا میں نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ 8 صدیاں گزر گئیں ان کے وصال کو، 800 سال ہو گئے، کوئی اس کے بعد کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اس لیے کہ جو محنت شاقہ جو آپ نے ریاضت اور مجاہدے کیے وہ ایسے ہیں کہ جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ کہنا تو آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 40 سال تک آپ فرما دیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کا مطلب ساری رات جاگا کرتے تھے۔ ارے اگر ذرا سا بھی سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا، تو ساری رات جاگا کرتے تھے، کبھی اپنی کمر کو زمین پر نہیں لگنے دیا۔ 40 سال کا عرصہ، 40 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں گھومتا رہا، اللہ کی یاد میں محو رہا، اور جنگل کے یہ جڑی بوٹی اور درختوں کے پتے میری غذا ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں تو اگر دوسرے دن دال مل جاتی ہے تو ہمارے تیوری پہ بنا جاتے ہیں کہ گوشت کیوں نہیں پکا۔ لنگر میں اگر چھولوں کی بریانی آ جائے تو کیا پتہ نہیں بریانی کیوں نہیں آئی، گوشت کی بریانی کیوں نہیں آئی، مرغ بریانی کیوں نہیں آئی۔ لیکن جنہوں نے 40 سال تک اپنی کمر زمین پہ نہیں لگنے دی، آرام نہیں کیا، 40 سال تک اللہ کی یاد میں محو رہے، 40 سال تک سوئے نہیں راتوں کو۔ آپ فرما دیں 25 سال تک ایک پیر پہ کھڑے رہ کر، ایک پیر بعد نماز عشاء کلام پاک شروع کرتے، الحمد سے شروع کرتے، والناس پہ ختم کرتے، تو مؤذن کی اذان فجر کی ہو رہی ہوتی۔ پوری رات میں ایک کلام پاک روزانہ ختم۔ کیا اس دوران کبھی آپ کو بخار نہیں آیا ہوگا؟ کیا کبھی طبیعت خراب نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا آپ کے سر میں درد نہیں ہوا ہوگا؟ کیا کبھی ان کا دل نہیں چاہا ہوگا کہ چلو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، چھوڑو، آج میں چھوڑ دیتا ہوں؟ انسان ہونے کے ناطے ہم اگر ہوتے ان کی جگہ تو ہم تو کہتے ہیں چلو ایک ہفتے پڑھ تو لیے ہے، کیا ہے، باقی سب سو ہی رہے نا، ہم ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ان کا ضرب دیکھیں آپ، ان کا کمال دیکھیں۔ کمال ہی تو یہی ہے کہ وہ اس معراج پر پہنچے انسانیت کی، کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو محبوب سبحانی کا خطاب عطا۔ سبحان اللہ۔ تو 15 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک پیر پہ کھڑے رہ کر پوری رات میں ایک کلام پاک ختم کیا کرتا تھا۔ کیا شان ہوگی آپ کی۔ تو پھر یہ اس صورت میں ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابرآلود موسم ہو گیا، لوگوں نے آ کے پوچھا کہ وہ جو ننھے آپ کے گھر میں تشریف لائے ہیں کیا انہوں نے دودھ پیا؟ اگر انہوں نے دودھ پیا ہے تو بھی چاند نہیں ہوا، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو چاند ہو گیا۔ ان کی والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹے نے دودھ نہیں پیا، اور شام جیسی مغرب کی اذان ہوئی آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ یعنی آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے اور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں کو چھینک آیا کرتی تھی تو کہتی تھی الحمدللہ، تو آپ شکم مادر میں سے جواب دیا کرتے تھے یرحمک اللہ۔ یہ دوسری کرامت تھی۔ تیسری کرامت، وہ بچے جب 5 سال کے ہو گئے تو ان کو لے گئے مدرسے میں، مدرسے کے جو استاد تھے ان سے کہا کہ یہ اب اس میں مدرسے میں داخل کرانے لائے ہیں، آپ ان کو پڑھائیے۔ ان کا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم اور 18 سپارہ پڑھ کے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا بیٹا آگے پڑھو؟ میں آگے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میری ماں کو 18 سپارے یاد تھے اور وہ روزانہ 18 سپارے پڑھا کرتی تھی، میں نے شکم مادر میں رہ کے ان کے سن کے یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بے شمار کرامتیں ہیں آپ کی، بے شمار کرامتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی صفتوں سے نوازا تھا۔ الحمدللہ و شکرللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کرم کے ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسبت عطا فرما دی۔ ایک جب جوانی کا عالم تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا
اس نے کہا کہ حضور میری بہن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور بڑی حالت خراب ہے، اور بہت سے اطباء کو دکھا دیا، مولویوں کو دکھا دیا، افاقہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اس کے کان میں کہنا، اس کے کان میں کہنا کہ اب آئندہ نہ ستانا، آئندہ نہ ستانا، اور اگر ستایا تو ہمارے بغداد سے باہر نکل جا، تجھے ہمارے بغداد میں رہنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا اس کے کان میں کہہ دینا۔ پوجنا بھائی گھر پہنچا، اس کا اپنی بہن کے کان میں اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے حکم دیا ہے کہ اب مت ستانا، اگر اب ستایا تو پھر ہمارے بغداد سے تو باہر نکل جا، ہمیں تیری شرارتوں کی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی مرغی کا دورہ ہی نہیں پڑا، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی دوا نہیں دی، لیکن بھائی اتنا کہہ دیا۔ ہمارے یہاں تو اگر کسی کو ہوتا ہے تو فوراً چپل سنگاتے اس کو، لیکن یہ شریر جنوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ صرف حکم فرمایا کرتے تھے، رجال الغیب کو آپ نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ کہیں پر 40 ابدال جو اس نظام زندگی کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک راز ہے یہ کہ 40 ابدال اس نے مقرر کیے۔ کسی بھی جگہ کے ابدال کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ دربار غوثیت سے ابدال طلب کرتے ہیں، دربار غوثیت سے ابدال طلب کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، جو ایک چور آپ کے پیچھے لگ گیا، اس نے دیکھا کہ آپ کے قبا بڑی قیمتی ہے، بڑے اچھے قبا پہنے ہوئے، تو یہ جب رات کو اتار کے کھوٹی میں ٹانگیں گے، سو جائیں گے تو پھر میں یہ چوری کر لوں گا، وہاں سے اور نکل جاؤں گا۔ پرانے زمانے میں کہا تو آپ کو پتا ہے ایسے تالے لگانا اور یہ کرنا، یہ سب کچھ تو ہوتا نہیں تھا۔ تو وہ آیا جناب اور آپ کے ساتھ ساتھ داخل ہوا اور جا کے کونے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ رات ہوئی، اب آپ تو شب دار رہا کرتے تھے، اسے کیا معلوم، وہ آپ کے سونے کا انتظار کر رہے تھے، یہ سوئے تو میں ان کے قبا اتاروں اور لے کے چلا جاؤں۔ رات میں ہی ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ابدال چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ کونے میں کھڑا ہے، اسے لے جا۔ سبحان اللہ، اتنا فرمانا تھا کہ اس کا ظرف تبدیل کر دیا، ایک چور کو ابدال بنا دیا، صرف اپنے لفظوں سے، صرف ایک لفظ یہ ادا کیے کہ وہ جو کونے میں کھڑا ہے اس کو لے جا۔ وہ آئے جناب، اس کے پاس تھر تھر کام رہا تھا، اس نے میں تو چور ہوں گا، چور تھے، اب تو دربار غوثیت سے ابدال کی سند مل گئی ہے، اب تو چلو تمہیں کام پر کرنا ہے، کام پر چلنا ہے۔ تو یہ آپ کا عالم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی آپ کو اور عطا فرمائی، بڑی قدرتیں عطا فرمائی، اور بہت ساری کرامتیں آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمائی۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ ڈوبی ہوئی 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ڈوبی ہوئی تھی، اور روتے ہوئے پہنچے گا حضور کشتی ڈوب گئے۔ ان کا اچھا دریا کنارے پہنچے، کہاں ڈوبی؟ ابھی نہیں ڈوبی، 12 سال پہلے ڈوبی ہے، کبھی بھی ڈوبی ہو، یہ بتاؤ ڈوبی کہاں ہے؟ فرمایا یہیں پر، یہاں تک پہنچی تھی اور ڈوب گئی۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کشتی باہر آ گئی، اور جیسے لوگ اس پہ سوار تھے وہیں سوار، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے، اسی طرح شادی کی وہ تقریب اس پہ مناتے ہوئے کشتی سے نمودار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگلی کی کرامت، اور کیوں نہ ہو، ان کے نانا کا بھی تو کمال ہے یہ، ان کے نانا کا بھی تو انگلی کا ہی کمال ہے کہ انگلی سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو واپس کیا، ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ایک انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو پھر انہی کے تو نواسے تھے، انگلی کے اشارے سے اگر 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ الحمدللہ و شکرللہ۔ دوسرے جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمۃ اللہ، آپ کے لنگر خانے کا حال یہ تھا کہ روزانہ 100 اونٹ صرف آپ کے لنگر خانے کے پیاز کے چھلکے اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ لنگر کتنا ہوتا ہوگا؟ آپ کے زمانے کے جتنے بادشاہ گزرے وہ آپ سے حاصل ہی رہے، کیونکہ مصاحب جتنے بھی تھے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ حضور آپ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، اور یہ جو درویش بیٹھے ہیں نا ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہو گیا ہے،
تو ایسا کہیں کہ ان سے کہیں کہ یہاں سے چلتے بنے. تو ایک سلطان ان کے ایسے تھے کہ جناب انہوں نے جب فتح کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے اپنے لشکر کے ساتھ تو کہا کہ جاؤ نظام الدین اولیاء کو یہ میرا پیغام دے دو کہ جب ہم دلی پہنچیں تو آپ ہمیں دلی میں نظر نہ آئے، یعنی آپ کوچ کر جائیں یہاں سے. آپ تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، فارسی میں فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے. وہ جناب راستے میں ایک پڑاؤ ایک جگہ ڈالا، بارہ دری تھی، وہاں پر رات کو ایک پروگرام اس نے رکھا ناچ رکھا، اور اسی پروگرام میں کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے وہ دیواریں جو تھی تو وہ ہلی اور وہ بارہ دری جو تھی تو وہ کپ کپائی اور گر گئی، اسی میں دب کے اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے جو فرمایا تھا انہوں دلی دور ہے، تو وہ واقعی دلی اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی. اور خواجہ محبوب الہی زری زرول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو اور عطا فرمایا، بڑا ہی کمال عطا فرمایا کہ بڑے بڑے درویش آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت خواجہ امیر خسرو نظامی دہلوی رحمۃ اللہ کے جو واقعات ہیں اس سے قطع نظر. ایک مرتبہ ایک شخص بہت پریشان حال وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے جا کے ان سے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں اور میرے پاس روزی کی کمی ہے، میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا اچھا. آنکھیں بند کی، دل کی طرف نظر کی، آنکھیں کھولی اور کہا کہ بھئی دیکھ تیرے نصیب میں رزق بہت کم ہے، رزق بہت کم ہے، کبھی ملے گا کھانے کو کبھی نہیں ملے گا، یہ اللہ کی مصلحت ہے، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کا رزق کتنا ہے، تو اس میں یہی لکھا تھا کہ کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. تو اس طرح تیری کیونکہ عمر طویل ہے اور رزق قلیل ہے تو تجھے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا. کہا بہت اچھا، جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. وہ جناب اس نے کسی اور سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بھی ایسا ہے کہ دہلی میں ایک اور اللہ کے ولی موجود ہے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان سے پوچھ لیں. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء زری زرول رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہاں پہنچے، کہا ہاں بھائی کیسے آئے؟ کہا کہ حضور روزی کی بڑی تنگی ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آنکھیں بند کی، دل کی طرف نظر کی، آنکھیں کھولی اور کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کوئی تھوڑے پیسے ہیں؟ کہا کہ ہاں پیسے ہیں. کتنے ہیں؟ کہ تھوڑے سے پیسے ہیں. کیا اتنے ہیں کہ ایک بکری خرید لے تو؟ کہہ ہاں جی بکری خرید سکتا ہوں. کہہ ٹھیک ہے پھر ایک بکری خرید لے، بچوں والی ہو، دن بھر تیرے پاس کام تو کوئی نہیں، اس کو چرایا کر اور شام کو اس کا دودھ دو کے بیچ دیا کر، جو پیسے ہیں وہ آدھے کھا لیا کر آدھے جمع کر لیا کر. بچے بڑے ہوتے جائیں گے وہ بھی تیرے کام آئیں گے بعد میں، پھر دودھ بیچتے رہنا، پھر اس کے بچے ہوں گے پھر ان کے دودھ بیچتے رہنا اور کھاتے رہنا پیتے رہنا، اس طرح تیرا گزر اوقات ہو جائے گی. کہا بہت اچھا. کہا جب بچے بڑے تو بچوں کو بیچ دینا، پھر ایک بکری لے لینا دودھ والی جب تک وہ دوسری. کہا بہت اچھا. اب جناب بکری لے لی اس نے، بچے بڑے ہو گئے، اس نے بچوں کو بڑا کیا، وہ جو بچے اور بڑے ہو گئے پھر وہ جناب وہ بھی بچے انہوں نے دے دیے. پھر اس طرح ہوتے 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 اس کا ایک ریوڑ ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ ہو گیا. وہ ایک بکری بیچتا، دوسری خرید لیتا، دوسری بیچتا، تیسری خرید لیتا، تیسری جو اس طرح کرتے کرتے وہ بکریاں بڑھاتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے اور وہ اس نے ریوڑ میں شامل رکھے. اس کا تو بہت بڑا ریوڑ ہو گیا. اب اس سے اکیلا نہ سنبھالا جائے، اس نے ملازم رکھنے شروع کر دیے. اب اس کے بعد پیسوں کی ریل پیل ہو گئی. اب تو روزی اور رزق کی تو بات ہی دوسری تھی، پیسوں کی ریل پیل ہو گئی. اب تو اس نے 12 تو روز کتے پال لیے جو اس کے ریوڑ کی حفاظت کیا کرتے تھے. پھر وہ اور جناب بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 کتے اس نے پالے جو اس کی ریوڑ کی حفاظت کرتے تھے، اور 200 آدمی تھے جو کہ اس کے ریوڑ سے دودھ دھونا اور ان کو مارکیٹ تک پہنچانا اور بیچنا اور پیسے لا کے دینا اس کا کام. اب تو یہ بڑے عیش کر رہا تھا. اچانک اسے خیال آیا اس علاقے سے جب گزرا تو وہ بزرگ کا خیال آئی اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اب جا کے جناب ان سے کہا السلام علیکم. کہا بھائی وعلیکم السلام. کہا مجھے پہچانا؟ انہوں نے دیکھا غور سے، کہا ہاں تجھے پہچانا، تو میرے پاس ایک مرتبہ آیا تھا. کہا کہ میں کس لیے آیا تھا؟ کہا رزق کی کمی کی وجہ سے آیا تھا. تو کہا کہ حضور یہ جو ریوڑ نظر آ رہا ہے نا
یہ ہزاروں بکریاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو آدمی ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میرے ملازم ہیں، یہ ہزاروں بکریاں جو نظر آ رہی ہیں یہ میری اپنی ہیں۔ اب دولت میرے پاس اتنی کہ میں سنبھالی نہیں جاتی، اس کے لیے بھی ایک آدمی رکھا جو اٹھا کے چلتا ہے کہ رکھے گا۔ پہلے زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، اب تو میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اتنا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے رزق میں جو ہے تو تیری عمر طویل ہے اور رزق قلیل ہے، آپ نے تو یہ فرمایا تھا۔ ان بزرگ کو طرز کیا نا اس میں، ان بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی، دل کی طرف دیکھا، پھر کھولا اور مسکرا دیے، کہا اچھا بھیجا۔ کیا بھئی آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے دیکھا اور آپ مسکرائے کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ کمال خواجہ نظام الدین اولیاء ذریعہ دربار رحمۃ اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نصیب میں ابھی بھی اترا ہی رزق ہے، وہی میں نے دیکھا ہے۔ یہ لوہے محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تیری عمر طویل ہے، رزق قلیل ہے، لیکن یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ذریعہ دربار رحمۃ اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک بکری کے ساتھ تیرے نصیب کو ملا دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہی کر سکتے تھے، یہ انہی کے فراست ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک بکری کے نصیب کے ساتھ تیرے نصیب کو ملا دیا اور تجھے آگے بڑھا دیا، یہ ان کا کمال ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی تیرا ہے نا، یہ تیرا نہیں ہے، یہ اس بکری کے نصیب سے ہے۔ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ سب اس بکری کا ہے۔ تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ذریعہ دربار رحمۃ اللہ ہے۔ کیا با کمال شخصیت کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا نصیب ہی کھوٹا ہے، تو انہوں نے کہا جس کا نصیب اچھا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اور کیسا جوڑا؟ ایسا جوڑا کہ وہ خود بھی مالا مال ہو گیا اور دوسروں کو بھی مالا مال کر دیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ذریعہ دربار رحمۃ اللہ کسی تعارف کے محتاج تو آپ ہیں نہیں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے بڑے لاڈلے خلیفہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ بیمار پڑ گئے، آپ کو بخار آ گیا، بخار کسی صورت جان نہیں چھوڑتا تھا، اور یہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور چھپی ہوتی ہے، ان کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بیمار ہو گئے تو مریدین بھی پریشان ہو گئے، جتنے تعویذ ہیں وہ بھی باندھ دیے، اس سے بھی بخار نہیں اترا، دم کرایا، دم سے بخار نہیں اترا، جو آپ کے خلفاء تھے انہوں نے آپ کو دم کیا، اس سے بھی بخار نہیں اترا۔ تو ایک مرید بڑا ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میں نے، آپ ناراض نہ ہو تو ایک عرض کروں گا، آپ بولو۔ کیا وہ ایک ہندو ہے اور اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بخار کا دم کرتا ہے بخار اتر جاتا ہے، اسی دم کرتا ہے، دم کرتا ہے بخار اتر جاتا ہے، اور ہے ہندو۔ اب میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کہاں آپ، ماشاءاللہ آپ کا کیا مرتبہ، اور آپ ایک ہندو کے پاس جائیں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کا بخار نہیں اتر رہا ہے اس لیے میری جرت ہو گئی کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ اس ہندو کو پیسے دیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا اچھا چلو تمہارا بھی دل رکھتے ہیں، چلو۔ جناب وہاں سے ان کو لے کے اس ہندو کے پاس جب پہنچے تو کھڑا ہو گیا، ارے خواجہ صاحب آپ یہاں؟ کہا کہ ہاں یہ میرے مرید ہیں، میری وجہ سے بہت پریشان ہے، مجھے بخار ہے اور بخار اتر نہیں رہا، یہ تو ابھی اتر جائے گا۔ ہندو نے کہا یہ تو ابھی اتر جائے گا، تو اس نے کچھ اپنے منہ میں کچھ پڑا اور پڑھنے کے بعد جو پھونک ماری تو وہ بخار اتر گیا۔ اب تو لوگ بڑے حیران ہوئے، بتائیں یہ تو اتنے با کمال اللہ کے ولی، یہ اپنا بخار نہیں اتار سکے، ان کے خلفاء بخار نہیں اتار سکے، جو اطباء تھے اس وقت کے اس زمانے کے بہت ہی مشہور طبیب، وہ بخار نہیں اتار سکے، اور ہندو کے پاس آئے، اس نے ایک پھونک ماری اور بخار اتار دیا۔ بڑے حیران ہوئے، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک کنارے لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے، تو یہ بتا کہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا۔ اس نے کہا میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ کمال دے دیا، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میرا نفس چاہتا ہے کہ حلوہ کھانا تو میں اسے کڑوی چیزیں کھلاتا ہوں، وہ گوشت مانگتا ہے تو میں دال کھلاتا ہوں، وہ دال مانگتا ہے تو گوشت کھلاتا ہوں، اس کی الٹا چلتا ہوں۔ جو وہ کہتا ہے سردی لگتی ہے وہ کہتا ہے کمبل اوڑھ تو میں کمبل اتار کے پھینک دیتا ہوں، اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہوں، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو مجھے یہ کمال عطا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو دیکھ تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے، تیرے گرو نے یہ کہا؟ ہاں میرے گرو نے یہ کہا ہے۔
کہنے تو پھر اب میں تجھے اسلام پیش کروں گا، میں تجھے اسلام پیش کروں گا، تیرا نفس اس کی مخالفت کرے گا کہ کبھی مسلمان مت ہونا، اور تو ہمیشہ نفس کی مخالفت میں کام کرتا ہے، لہذا تجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اب میں تجھے اسلام پیش کرتا ہوں کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام کو قبول کر لے۔ پھنس گیا، کہنے لگا تو میرا نفس مجھے منع کر رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کرنا، ہندو ہی رہنا، اور اب مجھے اپنے نفس کی مخالفت میں کام کرنا پڑے گا۔ نفس کی مخالفت میں کام کیا، قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے پیشوا ہمیں عطا فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں مٹا دی اور اپنے چاہنے والوں کو درس سے تعزیز دیتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیشواؤں میں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو تاریخ ہے کی یہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص طریقے سے دعا کریں۔ پچھلی 17 تاریخ کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ قمر بھائی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھیں اور بہت حالت خراب تھی، اسپتال میں داخل ہو گئے تھے، اور آج جو 17 تاریخ آئی ہے تو 1 مہینے کے بعد ابھی پھر ان کا کل ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ یہ روڈ پر پڑے ہوئے تھے اور ٹرک جو تھا اس کے بڑے بڑے ٹائر ان کے سر کے قریب تک پہنچ گئے۔ یہ دوسری 17 ایسی آئی ہے کہ جس میں پھر ان کا وہی حال ہوا، وہی ایکسیڈنٹ ہوا، پھر یہ گر پڑے اور اچانک اتنی شدت کے ساتھ گرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، زندگی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ تو یہ 1 مہینے میں یہ سمجھ ہر مہینے 17 تاریخ جب آتی ہے، 16 تاریخ آتی ہے تو ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب آئندہ اللہ کرے کہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اور اللہ نے ان کو بھی اپنے گھر میں صحیح سلامت رکھے، اور یہ محفلیں اسی طرح سجاتے رہیں اور ہم سب کو بلاتے رہیں اور یہ بہانے بنتے رہیں اور ہم اسی طرح یہاں پر آتے رہیں اور لنگر نور و تنور سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔